رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے چینی کی ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے جدید ٹیکنالوجی کے شعبے میں صحافیوں کو تربیت دینے پر زور دیا ہے تاکہ وہ اطلاعات کی فراہمی میں جدید بیانیے سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا وائرس میں کمی کے رجحان کے باعث ہفتے میں ایک مرتبہ لازمی کاروباری بندش ختم کرتے ہوئے پابندیوں میں نرمی کی ہے۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے حالیہ بیانات کا خیر مقدم کیا ہے، جن میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا پر احتساب اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کے منظم واقعات کی روک تھام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم عمران خان نے چینی کی ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں چینی کی مہنگے داموں فروخت اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے بلائے گئے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی کی درست پیداوار جاننے کے لیے شوگر ملوں کی نگرانی کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نصب کیا جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ناجائز منافع خوری میں ملوث عناصر عوام کے دشمن ہیں اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو پیشہ وارانہ تربیت دینا حکومت کی ترجیح ہے اور وہ چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ترجیحی شعبوں کے بارے میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں اور تمام غیر ملکی مشنز کو ہنرمند افرادی قوت کی برآمد یقینی بنانے کے لیے وفاقی تعلیم اور پیشہ وارانہ تربیت کی وزارت سے تعاون کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس سلسلے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک جامع حکمت عملی وضع کی گئی ہے۔ وزیراعظم نے اس موقع پر سرمایہ کاری کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں جلد دور کرنے کی ہدایت کی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے توانائی اور پانی سمیت آئندہ نسلوں کے لیے وسائل کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کاربن کے اخراج کے اثرات کم کرنے کی غرض سے سبزہ کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ صدر نے کہا کہ زراعت کے میدان میں فلڈ اریگیشن کی بجائے جدید تکنیک کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آبی وسائل کو بچایا جا سکے۔ وزیر اطلاعات و نشریات فواد حسین نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ جھوٹی خبروں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے حل تجویز کریں۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جھوٹی خبروں کا مسئلہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں صحافیوں کو تربیت دینے پر زور دیا تاکہ وہ معلومات فراہم کرتے وقت لفظوں کی اس جنگ سے نمٹنے کے قابل ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ذرائع ابلاغ کو جعلی خبروں کے مسئلے کا سامنا کرنے کے لیے اپنے طور پر بحث کا آغاز کرنا چاہیے۔ انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ معلومات فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے 785 ویب سائٹس بنائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ویب سائٹس ایشین نیوز ایجنسی اور بھارت کے ممتاز نیوز چینل سے وابستہ ہیں جن کا مقصد غلط بیانی کو ہوا دینا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا وائرس میں کمی کے رجحان کے باعث ہفتے میں ایک مرتبہ لازمی کاروباری بندش ختم کرتے ہوئے پابندیوں میں نرمی کی ہے۔ NCOC نے آج اپنے روزانہ کے اجلاس میں شادی ہالوں میں تقاریب میں شرکاء کی تعداد 200 سے بڑھا کر 300 تک کرنے کی اجازت دی، جبکہ کھلے آسمان تلے شادی کی تقاریب میں یہ تعداد 400 سے بڑھا کر 500 کر دی گئی ہے۔ اجلاس میں کورونا سے بچاؤ کی مکمل ویکسین لگانے والے افراد کے لیے سینما گھر اور مزارات کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان فیصلوں پر اس ماہ کی 16 سے 31 تاریخ تک عمل درآمد کیا جائے گا اور اس ماہ کی 28 تاریخ کو ہونے والے اجلاس میں ان کا پھر جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ عوام کو ویکسینیشن کے عمل کو قومی ذمہ داری کے طور پر پورا کرنا چاہیے۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے حالیہ بیانات کا خیر مقدم کیا ہے، جن میں اسلام کے خلاف بڑھتے ہوئے پروپیگنڈے اور بھارت میں مسلمانوں کو منظم انداز میں تشدد کا نشانہ بنانے کے خلاف احتساب کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے کہا کہ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ بھارت اور غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال نے عالمی برادری کی توجہ حاصل کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کے خلاف جھوٹی اور زہریلی مہم بند کرے۔ انہوں نے بھارتی وزیر داخلہ کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیان کی مذمت کی اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم بھارتی گھناؤنے اور جارحانہ عزائم کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔
برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سر ڈیوڈ ایمس اپنے حلقے ایسیکس میں خنجر کے وار سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ 69 سالہ سر ڈیوڈ 1983 سے رکن پارلیمنٹ تھے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے ان کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیلز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ